مشرق بستی میں ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کی جنگ چھڑ رہی ہے، اور یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے جس میں صرف میزائل اور فوجی ہوں۔ نہیں، یہ جنگ 3 الگ الگ محاذوں پر لڑی جا رہی ہے، ایک فوجی، دوسرا معلوماتی اور تیسرا سفارتی۔ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سفارتکاری کی، جو سمجھیں کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ جب ایک سینئر امریکی اہلکار جنیوا مذاکرات کو نتھنگ برگر کہتا ہے نا، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھائی بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اب دروازے بند ہو رہے ہیں۔ حالات بہت تیزی سے ایک خطرناک موڑ لے رہے ہیں۔ تو پھر یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سفارتکاری کے اس ناکامی کے بعد ایک بڑی کھلی جنگ اب لازمی ہو چکی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس وقت واشنگٹن سے لے کر تہران تک ہر جگہ گونج رہا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے محاذ کو دیکھتے ہیں، یعنی فوجی تیاریاں۔ زمین پر حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑے فوجی تصادم کے لیے سارے مہرے اپنی اپنی جگہ پر لائے جا رہے ہیں اور وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب یہ سلائیڈ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ آپ کو دکھا رہی ہے کہ دونوں طرف کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ کی فوجی طاقت ہے، طیارہ بردار جہازوں کے پورے گروپ، لڑاکا طیارے ہر وقت تیار، اور فوج جو کسی بھی وقت حملے کے لیے ریڈی ہے۔ اور دوسری طرف ایران کے دفاعی اقدامات ہیں۔ وہ روس کے ساتھ مل کر بحری مشقیں کر رہا ہے، اپنی جوہری تنصیبات کو مضبوط اور زیر زمین چھپا رہا ہے، اور آبنائے ہرمز میں اس کی پاسداران انقلاب بھی پوری طرح متحرک ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے شطرنج کی بساط بچھی ہوئی ہے، جہاں دونوں بادشاہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کوئی مہینوں یا سالوں میں نہیں ہوا، یہ تو پلک جھپکتے میں ہو گیا۔ دیکھیں نا، جنوری کے آخر میں جنیوا میں بات چیت ناکام ہوتی ہے، فروری کے بیچ میں امریکہ ایران کو مہینے کے آخر تک کا الٹیمیٹم دیتا ہے، اور اب خبر یہ ہے کہ امریکی فوج اسی ہفتے کے آخر تک حملے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ مطلب حالات کتنی تیزی سے ہاتھ سے نکلے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے، ایران کے اتحادی کتنے مضبوط ہیں؟ ایران کے ایک ماہر ہیں بے نصابی، ان کی بات بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران اور روس کا اتحاد ایک کاغذی شیر جیسا ہے، مطلب دکھنے میں خطرناک لیکن شاید اندر سے اتنا مضبوط نہیں، کیونکہ دونوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ روس ایران کا ویسا دوست نہیں جیسا امریکہ اسرائیل کا ہے۔ یہ تجزیہ ایران کی فوجی پوزیشن کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اچھا، امریکہ اتنا پر اعتماد کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ ایک آپریشن تھا، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر۔ یہ ایک پرانا امریکی فوجی آپریشن تھا جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ اس نے ایران کی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی کی یہی کامیابی آج امریکی سوچ پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ تو یہ تو ہوئی فوجی محاذ کی بات۔ اب چلتے ہیں دوسرے اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ محاذ کی طرف۔ یہ وہ جنگ ہے جو میدان میں نہیں بلکہ لوگوں کے دل و دماغ میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ بیانیے کی جنگ ہے۔ اس جنگ کا پیمانہ سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک نمبر دیکھ لیں، $20 ملین، 2 کروڑ ڈالر۔ یہ وہ رقم ہے جو ایرانی پارلیمنٹ نے صرف اس کام کے لیے رکھی ہے کہ غیر ملکی لوگوں کے ذریعے اپنی امیج کو بہتر بنایا جائے۔ یہ ریاستی سطح پر اثر و رسوخ پھیلانے کا بجٹ ہے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے یہ انفلوئنسر ٹور۔ 15 امریکی اور برطانوی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو سرکاری خرچے پر ایران گھمایا گیا۔ اس کا انتظام صبح میڈیا سینٹر نے کیا، جو سیدھا سرکاری میڈیا سے جڑا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ ٹور کا جو لیڈر تھا، احمد نوری، وہ خود امریکی پابندیوں کی لسٹ میں ہے۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے ایک امریکی شریک کالا والش کو امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے، اس میں جاسوسی اور لوگوں کو یرغمال بنائے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ اب اسی معلوماتی جنگ میں ایک اور بھیڑ چل رہی ہے۔ امریکی میڈیا کی مشہور شخصیت ٹکر کارلسن اسرائیل جاتے ہیں۔ وہاں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں حراست میں لیا گیا، جبکہ امریکی اور اسرائیلی حکام اس سے صاف انکار کرتے ہیں۔ یہ دورہ ان کے ان بیانات کے بعد ہوا تھا جن میں وہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل مسیحیوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ اس پورے واقعے نے امریکہ کے اندر قدامت پسند حلقوں میں اسرائیل کی حمایت پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اچھا، 2 محاذوں کی بات ہو گئی، فوجی اور معلوماتی، لیکن ایک تیسرا محاذ بھی ہے، اور یہ مستقبل کے بارے میں ہے۔ ایک طرف جہاں جنگ کے بادل ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ مستقبل کی تعمیر کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کوشش کے پیچھے پیسہ بھی خوب لگایا جا رہا ہے، $5 ارب۔
یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، یہ پیسہ بورڈ آف پیس کے لیے وعدہ کیا گیا ہے جس کا مقصد غزہ میں انسانی مدد اور تعمیر نو ہے۔ لیکن بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اس منصوبے پر ہر کوئی ایک پیج پر نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف فرانس، جرمنی، برطانیہ جیسے بڑے یورپی ممالک ہیں جو تھوڑے مشکوک ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ یہ سارا کام اقوام متحدہ کے نظام سے باہر ہو رہا ہے اور اس سے پہلے سے جاری کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب اسرائیل نے اس منصوبے کی کامیابی کے لیے اپنی 3 شرائط رکھی ہیں، صاف اور واضح۔ پہلی شرط، حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کیا جائے۔ دوسری، پوری غزہ پٹی سے ہر قسم کا اسلحہ ختم کیا جائے۔ اور تیسری، ایک ایسا پروگرام بنایا جائے جو ان کے مطابق فلسطینی معاشرے سے شدت پسندی کو ختم کرے۔ اب اتنی ساری بڑی بڑی بین الاقوامی باتوں کے بیچ کبھی کبھی تبدیلی کی ایک چھوٹی سی کرن اندر سے ہی پھوٹتی ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی سماجی تبدیلی کے کچھ اشارے مل رہے ہیں۔ ملیں میجر آر سے۔ یہ IDF کی تاریخ میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ایک میزائل شپ کی کمان سنبھالی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کا جہاز حالیہ جنگ میں بہت اہم کردار ادا کر چکا ہے، اور بحریہ کے سربراہ نے خود انہیں دوسری اسرائیلی خواتین کے لیے ایک مثال کہا ہے۔ اس پورے علاقائی ہنگامے کے بیچ یہ ایک مثبت تبدیلی کی علامت ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پہ واپس آتے ہیں جو اس پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ 21ویں صدی کی جنگ میں کیا اصل فیصلہ میدان میں ہوتا ہے یا لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جانے والی بیانیے کی جنگ میں؟ یہ وہ سوال ہے جو ان تینوں محاذوں فوجی، معلوماتی اور تعمیر نو کو آپس میں جوڑتا ہے اور ہمیں جدید جنگ کی بدلتی ہوئی حقیقت پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔